بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو محمد حمید شاہد، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے پریس آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محمد حمید شاہد نے 23 مارچ 2017 عیسوی کو صدر پاکستان سے ادب میں صدارتی سول ایوارڈ تمغہ امتیاز حاصل کیا۔ وہ عصر حاضر کے معروف فکشن رائٹر اور نقاد ہیں۔ وہ افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ادبی حلقوں میں ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ افسانے کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنا انہیں پسند ہے اور اظہار کا فن بھی جانتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں معاصر زندگی کی تلخیوں اور سماجی اکھاڑ بچھاڑ کو موضوع بناتے ہوئے اس کی تفہیم بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا بیانیہ اساس کی قوت سے بھرپور ہوتا ہے جس سے قاری ان کی تحریر کی گرفت میں رہتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے لفظوں میں اسے محمد حمید شاہد کی بہت بڑی کامیابی سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسے موضوع کو بھی اپنے بیانی میں بے تکلف لے آتے ہیں جس کے بارے میں زیادہ تر افسانہ نگار گو مگو میں مبتلا ہوں گے کہ فکشن کی سطح پر اسے کیا معاملہ کیا جائے، جبکہ ان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے احمد ندیم قاسمی نے کہہ رکھا ہے کہ محمد حمید شاہد نے سچی اور کھری زندگی کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہ کہ ان کے افسانوں کا ایک ایک کردار ایک ایک لاکھ انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان سے ہم نے خصوصی گفتگو کی ہے جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 23 مارچ 1957 عیسوی میری تاریخ پیدائش ہے، اور کہاں کا جواب یہ ہے کہ پنڈی گیب میں۔ یہ شہر ضلع اٹک میں ہے، ایک تحصیل کا ہیڈ کوارٹر اور قدیم شہر۔ یہیں میرے دادا سن 47 کے آس پاس اپنے گاؤں چکی سے آ کر بس گئے تھے۔ چکی بھی وہاں سے بہت دور نہیں ہے، تاہم میرے اندر جو دیہی زندگی سانس لیتی ہے یہ وہیں کی ہے۔ جب دادا جان چکی سے پنڈی گھیپ آئے تو میرے ابا جان جو اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اپنا گاؤں بھی ساتھ اٹھا لائے تھے۔ وہ یوں کہ ابا جان جو سیاسی سماجی کارکن تھے اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کو ہر دم تیار رہتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے گھر سے چکی آنے جانے کا سلسلہ لگا رہتا۔ ہمارے ہاں ایک میلہ لگا رہتا تھا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پنڈی گھیپ اور چکی میں ایک ساتھ پیدا ہوا تھا۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میری پیدائش محلہ ملکان کی اس حویلی میں ہوئی تھی جو ہمارے دادا جان نے خریدی اور اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ اس میں بس گئے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اسی محلے ملکان میں ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا، اس میں جانے لگا۔ یہ اسکول جس عمارت میں تھا وہ شاید کرائے کی عمارت ہوگی کہ بہت جلد وہاں سے منتقل ہو کر محلہ مولا کی نئی عمارت میں چلا گیا تھا جو میرے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا اور بیچ میں کھیت پڑتے تھے۔ 5ویں تک میں اسی اسکول میں رہا۔ کیا خوب زمانہ تھا۔ گھر ہو یا اسکول زندگی سے بھرے ہوئے تھے، یوں جیسے کوئی چھنا لسی سے بھرا ہوا ہو اور ذرا سا اٹھانے پر چھلک پڑتا ہو۔ مجھ سے ایک بہن اور 2 بھائی بڑے تھے۔ اسکول کے اس زمانے تک مجھ سے چھوٹے بھائی بھی ہماری زندگی کی اس گہمہ گہمی کا حصہ ہو چکے تھے۔ پھر بڑے چاچا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ چھوٹے چچا کی اس وقت کوئی اولاد نہ تھی، ان کی اولادیں دوسری شادی میں بہت بعد میں ہوئیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ چچا خود اپنے مزاج کے اعتبار سے چنچل لڑکوں جیسے تھے۔ بس پھر کیا تھا کہ رات گئے تک ایک ہنگامہ سا رہتا۔ ہم نے ساتھ مل کر سارے کھیل کھیلے، خوب شرارتیں کیں اور زندگی کا وہ لطف اٹھایا جس کا تصور شہر کی مصروفتوں کے اندر پلتے بڑھتے بچے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گلی ڈنڈا، لکڑ کاٹھا، چھپن چھپائی، پینگے جھولنا، پتنگ بازی، کنچے اخروٹ، پٹھو گرام اور نہ جانے کیا کیا۔ گاؤں جانا ہوتا تو درختوں پر چڑھنا، شہد اتارنا، پرندوں کے گھونسلوں میں ہاتھ مارنا
کھیتوں میں بھاگتے پھرنا، تو یہ سب وہ کام تھے جو ہم نے کیے۔ 5ویں پاس کی تو گورنمنٹ مڈل اسکول پہنچ گیا۔ یہ اسکول شہر سے ذرا باہر، جہاں کچہری اور تھانے کی عمارتیں تھیں، ان کے پاس تھا۔ تب اس سے آگے ایک جنگل سا تھا، جنگل نہ کہیں درختوں کا ایک سلسلہ کہہ لیں، جس کے فوراً بعد کوندر اور سر کی اتنی گھنی گزرتی فصل تھی کہ اس میں سے گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ یہ نالا سیل کا کنارہ تھا، اور ہم اس زمانے میں اتنے بے فکرے تھے کہ نالا سیل میں نہانے کے لیے وہاں پار نکل جایا کرتے تھے۔ 8ویں پاس کر کے میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو اس وقت کے لاری اڈے کے پاس تھا۔ میں نے میٹرک یہیں سے کیا اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلہ لے لیا۔ باقی کی تعلیم یہیں کی ہے، اور بقول سید ضمیر جعفری یہیں سے بسطانیت میں فاضل ہوا۔ ہارٹی کلچر پڑھتا رہا، اور یہ پڑھ چکا تو بینک میں ملازمت کر لی۔ محمد حمید شہد کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ ایسا خوش بخت جسے زندگی نے بہت کچھ عطا کیا، اور ایسا عجیب شخص جس نے زندگی کے دکھ سکھ سے لطف کشید کرنے پر اکتفا نہیں کیا، اس کی تخلیقی سطح پر معاونیت پانے میں جتا رہا۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ڈگری پانے کے بعد لاہور چلا گیا تھا۔ کچھ احباب کی خواہش پر پنجاب یونیورسٹی میں قانون کی کلاسوں میں داخلہ لے لیا۔ شاید میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تب میں لاہور میں رہنا چاہتا تھا، جبکہ میرے احباب مجھے یونیورسٹی طلبہ سیاست کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے کہ زرعی یونیورسٹی کے زمانے میں میں لیڈری کا کار فضول انجام دیتا رہا تھا اور وہاں یونین کے الیکشن لڑ چکا تھا۔ خیر، میں اپنے تئیں طلبہ سیاست سے بہت دل ہو چکا تھا، اور لاہور میں رہنے کے لیے وہاں ملازمت کی تگ و دو شروع کر دی تھی، جس میں کامیابی ملی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور مجھے سب کو چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر آنا پڑا کہ ادھر سے والد صاحب کی شدید بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ بیمار تو وہ طویل عرصے سے تھے۔ گھر پہنچا تو محسوس ہوا وہ بستر مرگ پر پڑے تھے، اور پھر نہیں اٹھے تھے۔ اس کے بعد میری ترجیحات بدل گئیں اور زرعی ترقیاتی بینک میں ملازمت کر لی۔ خدا کا شکر کہ یہیں سے 32 سال کی وابستگی کے بعد 22 مارچ 2017 عیسوی میں بہت عزت احترام سے سبکدوش ہوا ہوں۔ اور لطف کی بات دیکھیے کہ 22 مارچ کو میں ریٹائر ہوا، اور اگلے ہی دن یعنی 23 مارچ ایوان صدر کی ایک پروقار تقریب میں میری ادبی خدمات پر مجھے تمغہ امتیاز دیا گیا۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ کتب کا مطالعہ اگر مشغلے کے ضمن میں لیا جا سکتا ہے تو یہی میرا محبوب مشغلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنا اور پڑھتے رہنا میرے ہاں سانس لینے جیسا ضروری عمل ہو گیا ہے۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ تنولی صاحب، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بے خبری میں محض نامیاتی سطح پر زندگی بسر کیا کرتے ہیں، یا اشاشوں کے حصول میں زندگی گزارنے کے جتن کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ مرنا تو سب کو ہے، مگر اس سطح کی زندگی کو میں زندگی میں موت سے تعبیر دیتا ہوں۔ اصل زندگی معرفت اور گیان کی زندگی ہے۔ انسانی وجود ایک سانچہ ہے، جی ایک شکنجہ، اور چونکہ انسان دوسرے جانداروں کی طرح محض نامیاتی وجود نہیں ہے، اس لیے اس شکنجے کو قبول نہ کرنے کی فطرت پر زندہ ہے، اور اس قید خانے سے باہر جست لگاتا رہتا ہے۔ محض ایک بار نہیں، اس اسیری سے رہائی کی جدوجہد مسلسل ہے اور بے قراری مستقل۔ جون میک میرے کا یہ کہنا گرہ میں باندھ لینے کے لائق ہے کہ انسان نہ تو محض مادی جسم ہے اور نہ ہی فقط نامیاتی وجود۔ یہ مشینی اخلاق کی غلطی ہے جو اسے مادی جسم سمجھتا ہے، اور معاشرتی اخلاق کا دھوکہ کہ وہ اسے نامیاتی وجود بنا دیتا ہے۔ جون میک مرے کے ہی لفظوں میں، ہم مادی اجسام ہیں نہ نامیاتی، ہم تو آدمی ہیں۔ ادب سے لگاؤ کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں محض اور صرف مادی یا نامیاتی سطح پر زندگی کو موت کے مترادف سمجھتا ہوں۔ ادب مجھے آدمی کی سطح پر جینے کا شعور
عطا کرتا ہے، اس لیے یہ مجھے محبوب ہے۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ حرف اول سے ناطہ کب اور کیسے جڑا؟ زندگی کے دھارے کو شاید سوال و جواب میں ڈھنگ سے نہ تو سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ آپ کا سوال اگرچہ میرے لکھنے کے آغاز کے حوالے سے ہے، مگر میں محض سوچتے سوچتے نہیں بلکہ اپنی ساری حساسیت کے ساتھ کہیں اور نکل گیا ہوں۔ میرے پرائمری سکول کا زمانہ تھا، جی اپنے محلہ ملکاں والے سکول کا زمانہ۔ خوش خطی کا مقابلہ چل رہا تھا۔ میں الٹی پالٹی مارے بیٹھا گھٹنوں پر تختی رکھے لکھنے میں مصروف تھا کہ استاد محترم میرے پاس آ کر رک گئے اور دیکھتے رہے۔ استاد محترم کا یوں رک کر دیکھنا مجھے اچھا لگا اور میں اور بنا بنا کر لکھنے لگا۔ مجھے یاد ہے اس روز خوش خطی کا مقابلہ میں نے جیتا تھا۔ یاد رہے جس قلم سے میں لکھ رہا ہوں وہ میرے والد صاحب نے سرکنڈے سے بنا کر دی تھی۔ وہ سرکنڈے کے بالشت بھرے ٹکڑے کے ایک سرے پر تیز دھار چھری ترچھی رکھ کر تراشتے اور پھر اسے ترچھا چھیلتے چھیلتے اتنا صاف کر دیتے کہ وہاں چھونے پر انگلی کے پھسلنے کا گمان ہوتا تھا۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہو وہ نہایت احتیاط سے خط لگاتے، قلم سے جتنا موٹا لکھنا ہوتا اس حساب سے، پھر وہ خط کے عین وسط میں مگر کچھ اوپری چھری کا کونا چبھو دیتے۔ جب یہ خط عین وسط یوں چھری کی نوک چبھونے سے ذرا سا چر جاتا تو مجھے ہمیشہ الجھن ہوتی کہ ابا جی اتنی محنت کے بعد آخر ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس ہیلے سے قلم میں سیاہی پکڑنے کی قوت بڑھ جاتی تھی اور اس میں قدرے لچک بھی پیدا ہو جاتی تھی جو حروف لکھتے ہوئے ان میں ایک حسن پیدا کر دیتی تھی۔ میرے لیے اپنا وجود بھی اس قلم جیسا ہے، نفاست سے بنایا گیا ایسا قلم جسے سیاہی کی دوات میں ڈبویا جاتا تو اس پر سیاہی نہ رک سکتی تھی۔ اس لیے یہ خط کے اوپر عین وسط میں چرکا لگا کر ذرا سا چیر لیا گیا ہے۔ یہ چیر وہ دکھ ہیں جنہوں نے مجھے زندگی کی تخلیقی جہد کے مقابل کیا ہے۔ اگر آپ کی مراد کسی ایسے حرف اول سے ہے تو اس کو میں نے ایک گفتگو میں یوں بتا رکھا ہے کہ ایسا تجربہ پاکستان کے ٹوٹنے والے دن سے جڑا ہوا ہے۔ ابا جان حواس کھو بیٹھے تھے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اور میں انہیں دکھ میں یوں تڑپتے دیکھ کر گھر کے کونے میں کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ شاید وہی میرا حرف اول تھا۔ میٹرک میں تھا جب میرا پہلا مضمون چھپا تھا اور یونیورسٹی کا طالب علم جس نے پہلی کتاب لکھی تھی پیکر جمیل، بس تب سے اب تک جب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں یوں لگتا ہے کہ پہلا حرف لکھنے جا رہا ہوں کہ تخلیقی لفظ تو ہر بار اپنی نئی معاونیت کے ساتھ پہلی بار ہی جنم لیا کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی پہلی تحریر کے بارے میں کچھ یاد ہو تو بتا دیں، آپ کا لکھا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ جی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک مضمون تھا، نظام تعلیم کے حوالے سے میٹرک کا طالب علم تھا تب لکھا تھا، اور چونکہ نوائے وقت راولپنڈی باقاعدگی سے ہمارے گھر آیا کرتا تھا اسی کو بھیج دیا جو اس میں شائع ہو گیا تھا۔ آپ نے 2017 عیسوی میں تمغہ امتیاز بھی حاصل کیا، کیا محسوس کرتے ہیں؟ ریاست کی طرف سے بڑے قومی اعزازات میں سے ایک کا ملنا مجھے بہت اچھا لگا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ تب یہ اور بھی اچھا لگا تھا کہ جب افتخار عارف، فتح محمد ملک، جلیل علی، حارث خلیق اور دوسرے ممتاز ادیبوں نے اسی خوشی میں میرے اعزاز میں دعوتوں کا اہتمام کیا اور ملک بھر کے اہم لکھنے والوں کی طرف سے مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا۔ مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اس پر جتنا بھی خدا کا شکر ادا کروں کم ہوگا، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والا ایسے اعزازات کے حصول کے لیے نہیں لکھتا، تخلیقی عمل سے جڑنا خود سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور یہ اعزاز انہی لوگوں کا مقدر ہوا کرتا ہے جو اس عمل سے اخلاص کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ میری زندگی بھر کی کمائی یہ اخلاص ہی تو ہے، اور یہ ایسی دولت اور اعزاز ہے جس پر مجھے فخر ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی کی آواز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔
اب تک کتنی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے، کتنی زیر طباع ہیں؟ میری پہلی کتاب پیکر جمیل جو طالب علمی کے زمانے میں لکھی کی اشاعت سے 10 سال بعد میرے افسانوں کا پہلا مجموعہ بند آنکھوں سے پرے 1994 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور اس تاخیر کا سبب یہ ہے کہ ابا جی کی وفات کے بعد میرے اندر لکھنے کی تہنگ بھی جیسے مر گئی تھی، حتیٰ کہ میری پوسٹنگ مری میں ہو گئی۔ یہ 1990 کا سال تھا کہ میں نے برف کا گھونسلہ لکھا تھا۔ پھر چل سو چل۔ تاخیر کی دوسری وجہ یہ رہی کہ اول تو میں لکھ ہی نہیں رہا تھا، اور جو کچھ لکھا تھا وہ ادھر ادھر ہو گیا، تاہم بعد کا سفر ہموار رہا۔ میرے افسانوں کا دوسرا مجموعہ جنم جہنم 1998 عیسوی میں آیا۔ 2004 میں میرا تیسرا مجموعہ مرگ زار اور آدمی یعنی چوتھا مجموعہ 2013 عیسوی میں شائع ہوا۔ پانچواں مجموعہ بھی تیار ہے، مٹی آدم کھاتی ہے کے نام ناول 2007 عیسوی میں چھپا۔ اپریل 2015 میں افسانوں کا انتخاب دہشت میں محبت کے عنوان سے شائع ہوا، جس میں نئے افسانے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تنقید کی کتابیں جیسے ادبی تنازعات، اردو افسانہ صورت و معنی، کہانی اور یوسف سے معاملہ، اردو فکشن نئے مباحث، سعادت حسن منٹو، جادوائی حقیقت نگاری اور آج کا افسانہ، راشد میرا جی، فیض، نایاب ہیں ہم وغیرہ شامل ہیں، اور دوسری کتب اپنے اپنے وقت پر شائع ہوتی رہیں۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جائی کی ہے۔